دین کے اکثر کام وہ لوگ کرتے ہیں جو زیادہ سوچتے نہیں، نتیجے کو نہیں دیکھتے، انجام پر ان کی نظر نہیں ہوتی۔ یہ شہداء کا جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو اپنی زندگی کی اور مستقبل کی فکر نہیں ہوتی، وہ اپنی آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ صدیقین میں سے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ صدیقین میں سے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بے شمار صحابہ یہ شہداء میں سے ہیں۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کس طریقے سے اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی، کس جذباتیت کے اندر وہ نکلے تھے حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، اللہ نے اسلام کی دولت دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ آپ دیکھ لیں۔ ایک مرتبہ شکار سے واپس آ رہے تھے، یہ سن 6 نبوی کی بات ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، نبوت کے اعلان کے تقریباً 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ کتنا قریبی رشتہ ہے، چچا بھی ہے، رضاعی بھائی بھی ہے، خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ 6 سال گزر گئے، کبھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے بارے میں سوچا بھی نہیں کہ حضور علیہ السلام جس پیغام کو لے کر آئے ہیں آخر وہ پیغام ہے کیا چیز، کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی فکر ہی نہیں کی۔ یہ جو اس طرح کے جذبات رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ سوچتے نہیں، وہ غور فکر کے عادی نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ شکار کر کے واپس آ رہے تھے، عبداللہ ابن جدعان کی جو لونڈی تھی اس نے آپ کو اطلاع دی کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا بھی ہے اور حضور علیہ السلام کو برا بلا بھی کہا ہے۔ اس کا گھر کوہ صفا کے پاس تھا، چونکہ وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ابو جہل آیا، حضور علیہ السلام کو برا بلا کہا اور پھر حضور علیہ السلام کو سر پہ مارا بھی، آپ کو زخمی بھی کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال کے اندر آئے، جوش کے اندر آئے اور سیدھا جو ہے ابو جہل کے پاس گئے اور یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے کیا کیا ہے، سیدھا جو ہے ان کے ہاتھ میں جو کمان تھی سیدھا ان کے سر پہ جا کے مارا اور کہا کہ میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں، میں بھی دین اسلام کو قبول کر چکا ہوں، حالانکہ ابھی تک اسلام کے بارے میں کچھ سوچا نہیں تھا۔ یہ جذباتی ایک فیصلہ جس طرح ہوتا ہے وہ فیصلہ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بعد میں تو اگرچہ وہ اسلام کے بارے میں خوب غور کیا، خوب سوچا اور جو اسلام پھر قبول کیا وہ خوب غور اور فکر کے بعد، لیکن اس موقع پر صرف ایک انتقام لینے کی غرض سے آئے تھے۔ ابو جہل کو سر پہ مارا، یہاں تک کہ بنو مخزوم اور بنو ہاشم دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی ہونے والی تھی۔ ابو جہل نے کہا چھوڑ دو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا ہے، یہ اس نے اس کا انتقام لیا، بدلہ لیا۔ تو جو لوگ جذباتی نہیں ہوتے اور وہ زیادہ سوچتے رہتے ہیں وہ پھر اس طرح کے کام کر بھی نہیں سکتے۔ تو جس طرح اسلام کے لیے ایسے افراد کی ضرورت ہے جو بصیرت رکھنے والے ہو، سوچ اور فکر والے ہو، معاملات کی تہ تک پہنچنے والے ہو، اس پر غور کرنے والے ہو، اسی طرح اسلام کے اندر ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو انتہائی جذبات رکھنے والے ہو، اسلام کے لیے اپنی جان اپنے مال کو قربان کرنے والے ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے ہیں اور یہی لوگ شہداء بنتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ جو ہے وہ جام شہادت کو نوش کرتے ہیں، اسلام کو یہی لوگ جو ہے کامیاب کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد کافی تبدیلی آئی، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے تو پھر کھلے عام جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دی، اور وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے لگے، باقی صحابہ نے جب ہجرت کی چھپ چھپ کے ہجرت کی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے لگے، اعلان کیا میں ہجرت کر رہا ہوں، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں مجھ پہ روئے اور وہ مر جائے، مقتول ہو جائے، اس کی ماں اس پہ روئے، افسوس کرے، غم کرے، وہ اس پہاڑ کے پیچھے میرا راستہ روک لے۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے جگری کے ساتھ لڑ رہے تھے،
وحشی کا نام آپ نے سنا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے مسلمان نہیں تھے، جبیر بن مطعم کے غلام تھے، اور جبیر بن مطعم کے غالباً ان کے چچا تھے، وہ بدر کی لڑائی کے اندر مارے گئے تھے۔ ان کو بڑا صدمہ تھا کہ میرے چچا جو ہے وہ اس لڑائی کے اندر، بدر کی لڑائی کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ تو جبیر بن مطعم نے حضرت وحشی سے فرمایا کہ اگر آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اس کے قتل کے بدلے میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ ایک آدمی غلام ہو، اس کو اور کیا چاہیے جب اس کو آزادی مل جائے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنی آزادی کے لیے وہ اس غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بے جگری کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ لوگوں کو تتر بتر کر رہے ہیں، دائیں بائیں ادھر ادھر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ، ان کی نگاہ میری طرف نہیں، ایک برچی انہوں نے لی تھی، چونکہ حبشی تھے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ، نیزہ بازی کے اندر یہ بڑے تیز لوگ تھے، انہوں نے نیزہ پھینکا، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کے نیچے لگا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر گر پڑے، شہید ہو گئے۔ وحشی فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے ان کو چھوڑ دیا اسی طرح، جب مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، میں نے وہ برچی ان سے نکال لی، وہ نیزہ ان سے نکال لیا، اور اسی نیزے سے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے بڑے دشمن، مدعی نبوت، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب، جس کے قتل کا حضور علیہ السلام کو فکر تھی کہ اس کو کسی طریقے سے قتل کر دیا جائے، اس کا خاتمہ کر دیا جائے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی نیزے سے مسیلمہ کذاب دجال کو، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو بھی قتل کیا۔ اسی لیے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سب سے بہترین انسان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اور سب سے بدترین انسان مسیلمہ کذاب کو بھی میں نے ہی قتل کیا۔ اگرچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسیلمہ کذاب کا مقابلہ اور تقابل تو نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال پھر بھی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری کوشش کی کہ اگر میں نے ایک سب سے اچھے انسان کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، تو ایک بدترین انسان کو بھی میں ہی قتل کر دوں۔ ایسا ہی ہوا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کا کام بھی تمام کر دیا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، دوسرے شہداء کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ بھی کیا گیا۔ مسئلہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی انسان کے مرنے کے بعد، اس کے شہید ہونے کے بعد اس کے کان کاٹ دیے جائے، اس کی ناک کاٹ دی جائے، اس کے ہونٹ کاٹ دیے جائے، ان کی شرمگاہوں کو کاٹ دیا جائے، اس کو مسئلہ کہتے ہیں۔ اسلام کے اندر مسئلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو مار دیا ہے میدان کارزار کے اندر، میدان جہاد کے اندر، آپ اس کا مسئلہ نہیں کر سکتے، بس ختم ہو گئی بات۔ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا گیا، اور یہاں تک کہ ہندہ نے ان کے کلیجے کو نکالا اور اس کے کلیجے کو چبانے کی کوشش کی اور نگلنے کی کوشش کی، لیکن اس کو نگل نہیں سکی، اس کلیجے کو انہوں نے تھوک دیا، باہر کی طرف اگل دیا، پھینک دیا۔ یہ حضرت ہندہ وہی ہے جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، بعد میں اللہ نے ان کو بھی اسلام کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے نبی، آپ کے پاس عورتیں آئے بیعت کرنے کے لیے تو کچھ شرطیں ان کے سامنے رکھنی ہے آپ نے۔ پہلی شرط یہ ہے اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ شرک نہیں کرنا، اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن۔ دوسری شرط یہ لگائی کہ چوری نہیں کرنا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے یہ شرطیں ان عورتوں کے سامنے رکھی جو مسلمان ہونے کے لیے آئی تھی، ان میں حضرت ہندہ بھی موجود تھی۔ ہندہ فرمانے لگی، اللہ کے رسول، پہلے ہم نے شرک کیا تھا، اب ہم نے سچی توبہ کر لی، آج کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے۔ دوسری شرط یہ لگائی ولا یسرقن، اللہ نے فرمایا چوری نہیں کرے گی۔ ہندہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، میرا شوہر ابو سفیان رجل شحیح، کنجوس آدمی ہے، وہ مجھے پیسے نہیں دیتا، اپنے بچوں کو خرچہ نہیں دیتا، میں اس کے پیسوں میں سے اس کی اجازت کے بغیر پیسے لے لیتی ہوں اپنے اوپر یا اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو آپ کی ضرورت ہے وہ لے سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتی۔
آپ کے بچوں کے جو اخراجات ہیں، آپ کے جو اخراجات ہیں، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، اتنے پیسے تو آپ لے سکتی ہیں، اس سے زیادہ کی اجازت ہے۔ تیسری شرط اللہ نے یہ لگائی وَلَا يَزْنِينَ، فرمایا کہ زنا بھی نہیں کرنا۔ حضرت ہند نے فرمایا اللہ کے رسول شریف عورت ہوگی وہ زنا کر سکے گی؟ یہ تو سوچ ہی نہیں سکے، شریف عورت اس کا سوچ بھی نہیں سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت، ان کی پاک دامنی اور ان کی عصمت کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی کفر کے اندر بھی انہوں نے کبھی زنا نہیں کیا ہے۔ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا، اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ عورت کافرہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کی شرافت یہ ہے کہ وہ زنا نہ کریں۔ چوتھی شرط اللہ نے یہ لگائی وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ ہند فرمانے لگی اللہ کے رسول ہم نے اولاد کو پالا پوسا، ان کو جنم دیا، ان کو جوان کیا، بدر کے میدان میں آپ نے ان کو قتل کیا۔ حضور علیہ السلام مسکرائے۔ یہ وہی ہند ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، اللہ نے ان کو بھی اسلام کی توفیق دے دی، اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب مسلمان ہو گئے تھے، میرے پاس آئے اور بڑے خوش تھے، کہا کہ مجھے اللہ نے اسلام کی دولت دی ہے، مجھے اسلام کی بہت ساری باتیں اچھی لگی، لیکن ایک بات مجھے بڑی ہی پسند آئی ہے، آپ سے اس کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کی تصدیق کر کے بتائیں۔ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آدمی جب مسلمان ہو جائے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس نے جو بھی گناہ کیے ہیں وہ سارے اللہ معاف کر دے، کیا یہ سچ ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ بالکل یہ سچ ہے، یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، پچھلا کھاتا اس کا سارا صاف ہو جاتا ہے، اب نئی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے، اب آئندہ جو ہے نئی زندگی کے اندر اس نے گناہوں سے بچنا ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شہداء جو ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لیتے ہیں، بظاہر یہ سوچ اور فکر نہیں رکھتے، زیادہ غور نہیں کرتے، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ 6 سال گزر گئے اسلام آئے ہوئے، حضور علیہ السلام نے اسلام کا اعلان کیا ہے، 6 سال گزر گئے، ابھی تک انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ میرے رضاعی بھائی ہے اور یہ میرے بھتیجے ہیں اور ان کے ساتھ میرا بڑا قریبی رشتہ ہے، یہ جس دین کو لے کر آئے ہیں آخر وہ دین ہے کیا؟ لیکن جب حضور علیہ السلام کو برا بلا کہا گیا، ابو جہل نے زخمی کیا، تو پھر جذبات میں آ کر حضور علیہ السلام کا بدلہ لیا اور اسلام بھی قبول کیا، اور پھر غور اور فکر کرنے کے ساتھ اسلام کو قبول کیا۔